ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنٹائن سمر اسلامک کورس من جانب مقامی جمعیت اہل حدیث آدونی کی اس محفل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم۔ آج میں آپ کو دعا ہی کے موضوع پر چند ایسے اوقات بتلانے والا ہوں کہ ہم اور آپ اگر ان اوقات کا اہتمام کریں گے اور ویسے دعا مانگیں گے تو ہماری ہر مصیبت دور ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ناظرین کرام ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر محصور ہیں اور اپنے اپنے گھروں کے اندر قید ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں، نمازیں بھی ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع کو ہم غنیمت جانیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن کا وقت ہے ہمارے لیے بہت سنہرا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا ہمارے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے۔ ہم اللہ کو خوش کر لیں، ایسے وقت میں ہم دعائیں مانگیں اور ایسے وقت میں ہم اللہ رب العالمین کے آگے روئے اور گر گرائیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ سجدہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں آخرت کے عذاب سے پہلے، وہ اس لیے آتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اور آپ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سنہرا موقع ہے، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں اور خاص طور سے جو قبولیت کے اوقات ہیں، جو قبولیت کے طریقے ہیں، ان کو اپنائیں۔ سب سے پہلی چیز، یونس علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ان کی جو دعا ہے وہ سب کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت ہی مشہور اور معروف یہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر ہمارے لیے جانتے ہیں کتنا بڑا پیغام ہے اور ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان یونس علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ اس دعا کی فضیلت سے ناواقف ہے، بس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، ایک ایسا جملہ ہے یہ آیت یونس علیہ السلام کی دعا کہ اگر ہم اور آپ اس الفاظ کے ذریعے دعا کریں گے، جو بھی دعا ہے دنیا و آخرت کی، ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کل ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو ہماری اور آپ کی عادت کیا ہے کہ بس جب تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں یا جب سلام پھیر لیتے ہیں تو السلام علیکم پھیرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں وہ لمحہ ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ آج کل ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، جتنا دعا کرنا ہے آپ تشہد کے اندر التحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد جو بھی آپ کو مانگنا ہے مانگیں۔ سلام پھیر چکے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اب جتنا مانگنا ہے مانگیے، ہماری دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ لمحہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور دعاؤں قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اس مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو جب گھروں کے اندر نماز ادا کریں تو اس وقت کو تلاش کریں، اور گھروں کے اندر جو ہم اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں میرے دوستو بہت ہی اہم موقع ہے۔ اس لیے اہم موقع ہے کہ گھروں کے اندر جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر ریاکاری نہیں آ سکتی۔ اب مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال میں ریاکاری آ جائے، لوگ دیکھ رہے ہیں، خوب دعا مانگنے لگے، لیکن گھر کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، انسان سب کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کیا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے دعا کریں، سلام پھیرنے سے پہلے عربی میں دعا کریں، اور سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے جس زبان میں جس لینگویج میں بھی چاہیں ہم دعا کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے گھروں کے اندر اگر زمزم ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے کووڈ-19 جو آج کل پوری دنیا کے اندر واہی تباہی مچائی ہوئی ہے، ایک ایسی اس چیز سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، وہ ہے زمزم کا پانی۔ زمزم کا پانی ایک ایسا پانی ہے اور ایک ایسا نسخہ ہے کہ لا علاج بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو کینسر وغیرہ کا مریض ہے وہ زمزم پی کر کے شفا پا گئے۔ معلوم ہے آپ کو، اگر ہمارے اور آپ کے گھروں میں زمزم کا پانی ہے تو ہم اور آپ اس پانی سے فائدہ اٹھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم کا پانی ایک ایسا پانی ہے لما شرب منہ، کہ جس مقصد سے انسان پیے گا اس کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔ تو زمزم کا پانی ہم اور آپ پیئیں،
کہ اے اللہ تو یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ تو اس وبا سے پورے اہل خانہ کی حفاظت فرما، اور یقین مانیں کہ اللہ ضرور بھی ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اس امید کے ساتھ کہ ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اور آپ کی دعاؤں قبول فرمائے، آمین۔